ایک دیوانہ حضور آپ کا ہوں. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کنز ایمان. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. حافظ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک عظمت و جلال، بلند شان اور انتہائی بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. فرشتے ہمیشہ عبادت میں مصروف رہنے اور اللہ پاک کا قرب پانے کے باوجود درود بھیجتے ہیں. اے لوگو، تم تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہو. تمہیں ان کی شفاعت چاہیے. انہی کی برکت سے تم دنیا میں عزت پاتے ہو، انہی کی برکت سے آخرت میں کامیاب پاؤ گے. لہٰذا تم زیادہ حقدار ہو کہ اپنے محسن و غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو. تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود. نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم. تم سے بس افزوں خدا، تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ ذوالحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری اور بہت بابرکت مہینہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور حرمت اور عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حافظ الکتابین کہا جاتا ہے، آپ قرآن کریم کے بھی عالم تھے اور توریت شریف کے بھی عالم تھے. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، بس اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان مہینوں میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ذوالحجۃ الحرام ہے. اور ذوالحجۃ الحرام میں اس کے ابتدائی 10 دن، جن کو عشرہ ذوالحج بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب دن ہیں. سبحان اللہ. اے عاشقان رسول، عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں. یہ اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب دن ہیں.
یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی. ارشاد ہوتا ہے والفجر ولیال عشر. ترجمہ کنز ایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی. ایک قول کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. پتہ چلا ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں. اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سلطان المفسرین ہیں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہت عظیم صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محفوظ ہو. یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ پاک کو بڑی پیاری ہے، لیکن عشرۂ ذی الحج یعنی ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے. ایک روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرۂ ذی الحج میں عبادت کرنا اللہ پاک کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے. اے عاشقان رسول، غور فرمائیے کیسے پیارے اور فضیلت والے یہ دن ہیں، کیسی عظیم راتیں ہیں. ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنا یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. اللہ پاک ہمیں ان مبارک ایام کی خوب قدر کرنے اور ان ایام میں خوب دل لگا کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اور اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردنیں رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی پچھلی ایماندار امتوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. تو اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہے، اس لیے ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو اور اسی کے حضور گردن جھکاؤ اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں قربانی کے متعلق 3 اہم ترین باتیں ارشاد ہوئی. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ قربانی بہت پرانی عبادت ہے. ترجمہ کنز ایمان، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی. معلوم ہوا کہ پہلے جتنی اہل ایمان امتیں گزری ہیں ان میں ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی تھی. چنانچہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی کیا کرتی تھی. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے.
حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے باقاعدہ ذبح خانہ بنا رکھا تھا جہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں پیش کی گئی انوکھی قربانی تو مشہور و معروف ہے۔ منقول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں لوگ جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی قربانی کا عام معمول تھا، لوگ اپنے محبوب ترین جانور رضائے الہی کے لیے قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا، اس وقت بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیے۔ اسی طرح عرب میں اور بطور خاص ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے آباء و اجداد میں قربانی کا معمول تھا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب مبارک میں 28ویں دادا جان ہیں حضرت قیزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ایک بار کسی نیک مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں اتنے سارے جانور قربان کیے کہ غیب سے آواز آئی، اے قیزار بس کیجئے، بے شک اللہ پاک نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا نرالی شان ہے۔ اے عاشقان رسول، ان سب روایات سے معلوم ہوا کہ پہلے جتنی بھی ایماندار امتیں گزری ہیں ان سب کے لیے قربانی مقرر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بنی اسرائیل، اہل عرب، سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم کے آباء و اجداد، یہ سب قربانیاں کیا کرتے تھے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے اور قربانی کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے اور اللہ پاک کو راضی کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری اہم بات جو سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوئی وہ قربانی کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ علماء فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کے وقت بھی انہی کا نام پکارا کرتے تھے۔ مشرکین کے اس شرک کی کاٹ کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، کہ اللہ کا نام لے کہ اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ یعنی اللہ پاک ہی تمہارا رازق یعنی تمہیں رزق دینے والا ہے، اللہ پاک ہی نے یہ جانور پیدا فرمائے، اللہ پاک ہی نے ان طاقتور جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا ہے اور اللہ پاک نے ہی انہیں ذبح کرنے اور گوشت کے ذریعے توانائی حاصل کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے۔ تمہارا ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جانور ذبح کرتے وقت اسی کا نام لو، اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کے حضور سر جھکاؤ۔ معلوم ہوا اللہ پاک نے جانوروں سے متعلق ہم پر جو انعامات فرمائے، جانور پیدا کیے، انہیں ہمارے قابو میں دیا، ان کا گوشت ہمارے لیے حلال فرمایا، قربانی ان انعامات کا شکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اظہار توحید بھی ہے۔ یعنی دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے وقت اللہ پاک کا نام لے کر عملی طور پر یہ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم پر انعام فرمانے والا ایک ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ہم سب کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہی خدا ہے اور ہم صرف اسی ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو اپنا خدا نہیں مانتے۔ معلوم ہوا قربانی کوئی رسم نہیں بلکہ شکر نعمت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ توحید کا عملی اظہار بھی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قربانی کر کے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ پاک کی وحدانیت کا عملی طور پر اظہار بھی کریں۔